اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے قرآن پاک کا ایک سورہ پڑھا جس میں ادھاری لینے کا کیا حکم ہے وہ بتایا گیا ہے، اور ادھار کیسے لیا جائے اور کیا طریقہ ہو وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ تو اسے ہی میں ایکسپلین کرتی ہوں، دیکھتی ہوں کیا کہا جا رہا ہے، عام لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے باتیں یا نہیں آتی ہے۔ اے مومنو، جب تم ادھار کا معاملہ ایک مقرر میعاد کے لیے کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے۔ اے مومنو، مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں اللہ پاک حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر، ہم مسلمانوں پر، ہم اللہ کو ماننے والوں کے لیے یہ حکم ہے کہ جب بھی تم ادھار کا معاملہ ایک مقرر میعاد کے لیے لیا کرو، ایک ٹائم فکسڈ ہوتا ہے اس کے لیے ادھار لیا کرو، تو کیا کرنا ہے؟ تو اس کو لکھ لیا کرو، لکھنے کا حکم ہے، اور تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے۔ اب ان کے لیے حکم ہے جو لکھ رہا ہو، یا تو وہ خود لکھ رہا ہو یا کسی سے لکھوا رہا ہو، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ لکھے تو انصاف کے ساتھ لکھے، لکھنے میں ذرا بھی کم بیش نہیں ہونا چاہیے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، اور جو لکھنے والا ہے وہ لکھنے سے انکار نہ کرے۔ اللہ کا حکم ہے، جس طرح اللہ نے اس کو لکھنا سکھایا ہے اس کو چاہیے کہ لکھ دیا کرے۔ پھر اللہ پاک کہتے ہیں کہ تمہیں لکھنا تو میں نے ہی سکھایا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم لکھ دیا کرو، اور وہ شخص لکھوا دے جس کے ذمہ وہ حق واجب ہو۔ جیسے جو شخص کے اوپر قرض ہے اس کو چاہیے کہ وہ لکھوا دے تاکہ اس کے قرض میں جو اس کے حق واجب ہے اس میں بھول چوک نہ ہو سکے، اور اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا پروردگار ہے، اور پھر اللہ سے ڈرو جو سبھی کا پروردگار ہے، اور بتانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہ کرے۔ پھر جس کے ذمہ حق واجب ہے وہ اگر خفیف العقل یا ضعیف البدن یا خود لکھانے کی قدرت نہیں رکھتا تو اس کا کارکن ٹھیک ٹھیک لکھا دے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ جو لکھنا ہے حساب، اس میں ذرا برابر بھی جو ہے کمی بیش نہیں ہونی چاہیے، اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے، یا بتانے میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، غلط نہیں ہونا چاہیے۔ اور جس کے حق واجب ہے، جیسے کسی کا حق ہے، کوئی قرض لے چکا ہے اور وہ خفیف العقل یعنی اس کے پاس عقل کی کمی ہے، یا ضعیف البدن یا بدن سے بوڑھا ہو چکا ہے، یا خود لکھانے کی قدرت نہیں رکھتا، یا پھر اسے لکھنا نہیں آتا ہے یا لکھوا نہیں سکتا کسی سے بول کر، تو اس کے جو گارجین ہے، کارکن، ٹھیک ٹھیک لکھا دے، اور اپنے ہی مردوں میں سے 2 گواہ بھی کر لیا کرو۔ اب جو ان کے پاس جو مرد ہیں تو اس میں سے 2 گواہ کر لیں، اور اگر 2 مرد گواہ نہ ملیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں کافی ہیں۔ اب 1 مرد اور 2 عورتیں کیوں؟ کیونکہ زیادہ تر عورتیں جو ہیں کام میں مشغول ہوتی ہیں، تو اگر ایک عورت بھول جائیں تو دوسری عورت اسے یاد دلا دے۔ یہ گواہ وہ ہو جو تم پسند کرتے ہو، ایسے گواہ ہو جسے تم پسند کرتے ہو، جس پہ تم کو بھروسہ ہے، تاکہ ان عورتوں میں سے کوئی ایک بھول بھی جائے تو ان میں سے ایک دوسرے کو یاد دلا دے، اور گواہ بھی انکار نہ کیا کریں جب وہ گواہ بننے کے لیے بلائے جایا کریں۔ اب گواہ کے لیے حکم ہے کہ گواہ کو بھی انکار نہیں کرنا چاہیے جب انہیں گواہ بننے کے لیے بلایا جائے کہ آؤ تم گواہ بن جاؤ۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں نا کہ نہیں بننا چاہتے کہ میں کیوں یہ ذمہ داری دوں۔ اللہ پاک کا حکم ہے کہ اگر کہیں پہ گواہ بننے کے لیے بلائے جاؤ تو جایا کرو، انکار نہیں کرتا ہے، اور تم اس کے لکھنے سے اکتایا نہ کرو۔ اور جو لکھنے والے ہیں ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ان کے حساب کتاب کو لکھنے سے اکتایا نہ کیا کرو، کہ یہ انسان ہمیشہ آ جاتا ہے اپنا ادھار لکھوانے کے لیے، اپنا حساب لکھوانے کے لیے، کہ چھوٹا ہو یا بڑا اللہ کے نزدیک یہ لکھ لینا انصاف کا زیادہ قائم رکھنے والا ہے۔ مطلب حساب چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ کے نزدیک یہ انصاف کا قائم کرنا ہے، اس لیے لکھنے سے اکتایا نہیں کرو، لکھنے والوں کے لیے حکم ہے، اور شہادت کا زیادہ درست رکھنے والا ہے، یعنی گواہ کا جو ہے وہ زیادہ درست رکھنے والا ہے، مطلب صحیح رکھنے کا ہے یہ لکھنا، اور زیادہ سزاوار ہے اس کا کہ تم شبہ میں نہ پڑو، مطلب شک و شبہ میں نہیں پڑنے کا جو ہے وہ اچھا راستہ ہے، لکھ لینا۔ مگر یہ کوئی سودا نہیں ہے کہ تم لکھ لو، 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 تم لکھ ل
مگر یہ کوئی سودا دست و دست ہو جس کو باہم لیتے دیتے ہوئے پھر تم پر کوئی الزام نہیں۔ اگر کوئی سودا ہو جو دست و دست ہاتھ و ہاتھ ہو، جو جیسے سامان کچھ خرید و فروخت ہو، تو اس کے لیے پھر تم پر کوئی الزام نہیں اگر تم اس کو نہ لکھو۔ اگر ہاتھ سے لین دین ہو رہا ہے تو اس کے لیے لکھنے کا تم پر کوئی الزام نہیں ہوگا کہ تم کیوں نہیں لکھ رہے ہو، تو ان کا ڈائریکٹلی لین دین ہو رہا ہے تو اس میں ضروری نہیں ہے۔ اور جب تم خرید و فروخت کیا کرو تو گواہ ضرور کر لیا کرو، اور جب تم سامان لین دین کرتے ہو، خرید و فروخت کرتے ہو تو گواہ ضرور کر لیا کرو۔ نہ کسی لکھنے والے کو تکلیف دی جائے اور نہ ہی کسی گواہ کو۔ اب کوئی لکھنے والا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کے اوپر الزام پہ الزام لگا رہے ہیں، اور یا کوئی گواہ ہے تو اس کو بولے تم جھوٹے ہو، یا کچھ بھی کبھی ہو جاتا ہے نا کہا سنی۔ اس طریقے کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اللہ پاک کا یہ حکم ہے۔ اور اگر تم ایسا کرو گے تو اس میں تم کو گناہ ہوگا۔ اگر تم ایسا کرتے ہو، اسے ایذا دیتے ہو، تکلیف دیتے ہو، تو تم پر گناہ ہوگا۔ جو لکھتا ہے تمہارے حساب کتاب کو، تمہارے قرض کے حساب کو، اور جو گواہ ہے تمہارا، تو اس کو آپ تکلیف نہ دو۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تم کو یہی تعلیم دیتا ہے، اور اللہ ہم لوگوں کو یہی تعلیم دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں کہ جو چیزیں اوپر بتائی گئی ہیں، اور اللہ تو ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے کہ کس کا کتنے ذمے کس کے قرض ہے، کس نے کس کو معاف کیا، کس نے کس کو نہیں معاف کیا، کس کا، کیونکہ آپ لکھنے میں یا لکھاوٹ میں کمی بیش کر سکتے ہو، آپ بولنے میں، آپ بحث میں کسی کو جھوٹا ثابت کر سکتے ہو، لیکن اللہ تو خوب جانتا ہے کہ کس نے صحیح لکھا، کس نے غلط لکھا، کس نے جھوٹ بولا اور کس نے سچ بولا۔ تو اللہ یہی بتا رہے ہیں۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی کاتب نہ ملے، اب یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر سفر میں تم لین دین کر رہے ہو اور وہاں پہ کوئی کاتب نہ ملے، کوئی گواہ نہ ملے، تو رہن کی چیزیں قبضے میں دے دو۔ مطلب جو چیزیں تمہارے پاس ہیں، مان لو کوئی انگوٹھی ہے، کوئی چین ہے، کوئی سونا ہے، کوئی سامان ہے، تو اسے قبضے میں دے دو۔ اگر ایک دوسرے کا اعتبار کرتا ہو تو جس کا اعتبار کر لیا ہے اس کو چاہیے کہ دوسرے کا حق پورا ادا کر دے۔ مطلب کہا جا رہا ہے کہ اگر ان دونوں میں سے ایک دوسرے کو، مطلب وہ جو دو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے پر اعتبار کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ان کا جو حق ہے وہ پورا ادا کر دے، اور اللہ سے ڈرتا رہے۔ مطلب حق ادا کرنے میں بالکل بھی کوتاہی نہ کرے، اور اللہ سے ڈرے، تاکہ سمجھے کہ اللہ ہے اور اللہ سے مجھے ڈرنا ہے، مجھے ان کا پورا حق ادا کرنا ہے۔ جو اس کا پروردگار ہے، اور شہادت کو مت چھپایا کرو۔ اللہ سے ڈرتے رہو، جو سارے لوگوں کا پروردگار ہے، یا پھر جو لین دین کر رہا ہے اس کا بھی پروردگار ہے، اور وہ اللہ جو ہے سب کچھ جانتا ہے۔ یہ اللہ پاک بتا رہے ہیں اور اسے ڈرا رہے ہیں۔ اور شہادت کو مت چھپایا کرو، جو شہادت کو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہوگا۔ مطلب اور گواہی کو مت چھپایا کرو، گواہوں کو مت چھپایا کرو، اور جو لوگ گواہوں کو چھپائیں گے اس کا دل گنہگار ہوگا، اور اللہ تمہارے سارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ اور اللہ ہے جو ہمارے، اللہ پاک کہہ رہے ہیں اس انسان سے بھی جو قرض لین دین کر رہے ہیں، اور ایسے بھی جتنے لوگ ہیں ان سب کے اعمال کو خوب جانتا ہے، کوئی کچھ چھپا نہیں سکتا۔ لیکن یہ حکم ہے ہمیں دنیا میں کیسے رہنا ہے، دنیا کی زندگی کیسے جینی ہے۔ تو قرآن پاک اگر انسان اچھے سے پڑھے، سمجھ کر پڑھے، رک کر پڑھے، دھیان سے پڑھے، تو اسے اچھے سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کہاں پہ زندگی میں کون سی پرابلم آتی ہے اور ان کا سولیوشن کیا ہے، اور اسے ہمیں کیسے اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے زندگی بتانی ہے۔ الحمدللہ۔